السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 1 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 27 جون 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے فضائل، محرم الحرام کی فضیلت۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام کی نظر میں جس طرح کچھ خاص مقامات دوسری جگہوں کے مقابلے میں افضل ہیں، مثلا مسجدیں عام جگہوں سے افضل ہیں، پھر مسجدوں میں مسجد حرام سب سے افضل ہے، اسی طرح دنوں اور مہینوں میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے۔ چنانچہ کچھ مہینے دوسرے مہینوں سے اور کچھ دن دوسرے دنوں سے افضل بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، اور شب قدر سب سے افضل رات، اور جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اسلام نے دوسرے مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی محترم اور مقدس کے آتے ہیں، جیسے مسجد حرام کے معنی محترم و مقدس مسجد کے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں محرم کو اللہ کا مہینہ بتایا گیا ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں جاہلیت میں بھی محترم مانا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی ان کو محترم مانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 12 ہے، جن میں 4 محترم ہیں۔ یہ 4 مہینے خاص طور سے 2 پہلوؤں کے اعتبار سے محترم اور مقدس ہیں۔ نمبر 1، ان میں جنگ کی پہل کرنا جائز نہیں۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور اپنی طرف سے جنگ کی شروعات کو منع کر دیا۔ البتہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان مہینوں میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ان مہینوں میں نیکیاں کرنے پر عام مہینوں کی نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کرنے پر عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ وبال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے نصیحت کی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ جانوں پر ظلم یہی ہے کہ ان مہینوں کا خیال نہ رکھا جائے اور گناہوں سے خود کو نہ بچایا جائے۔ قرآن نے کئی جگہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ خاص طور سے اگر محرم کی بات کی جائے تو حدیثوں میں اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1163۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے جسے تم محرم کہتے ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1742۔ ایک روایت میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے علاوہ میں روزہ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اس نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن دوسروں کی بھی توبہ قبول کی جائے گی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 741۔ اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ پھر خاص طور سے اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا بیان اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون ہے اسلامی آداب۔ گھر کی تعمیر میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے گھر کی تعمیر میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پردے اور حیا کا لحاظ۔ گھر کا نقشہ اس طرح بنانا چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو،
عموماً اس وقت گھر بنانے کا جو کلچر رائج ہے اس میں پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہت سے گھروں میں دیکھا گیا کہ ڈرائنگ روم میں نہ باتھ روم ہوتا ہے اور نہ واش بیسن وغیرہ, اور اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کا دروازہ ڈرائنگ روم میں نہیں کھلتا. اگر کسی مہمان کو فریش ہونا ہو یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہو تو اسے اندر کے حصے میں جانا پڑتا ہے. دراصل گھروں کی تعمیر کا یہ انداز ان لوگوں کا دیا ہوا ہے جو پردے جیسی کسی چیز کے قائل نہیں. اب جب مسلمان گھر بناتے ہیں تو وہ بھی اسی انداز پر بناتے ہیں. ذاتی مکان بنانے والوں کا بھی یہی حال ہے, اور ہمارے بلڈرز کا بھی ہونا یہ چاہیے کہ مہمان کی ساری ضروریات کا انتظام ڈرائنگ روم میں کیا جائے تاکہ اسے اندر سے کوئی واسطہ نہ رہے. اسی طرح بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ڈرائنگ روم کے لیے گھر کے مرکزی دروازے یعنی مین گیٹ سے الگ دروازہ رکھا جائے تاکہ گھر کی خواتین یا بچے غیر ضروری طور پر سامنے نہ آنے پائیں. نمبر 2, عبادت کے لیے مخصوص جگہ. بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی کونے میں ایک جگہ مخصوص کی جائے جہاں عبادت کے کام انجام دیے جا سکیں. اسے ہم گھر کی مسجد یا مصلی کہہ سکتے ہیں. تو گویا ہر گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد یا مصلی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً گھروں میں اس طرح کے مصلی بنانے کا مزاج نہیں ہے, لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے. ایسا نہیں کہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں مصلی نہیں بناتے, بلکہ اصل وجہ بے توجہی اور غفلت ہے. ورنہ جن کے گھر بڑی جگہ میں بنے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں مصلی ضرور ہوتا ہے. اس کا گھر والوں پر بالخصوص بچوں پر بڑا مثبت اثر پڑتا ہے. وہ عبادت کے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر عبادت کا شوق پروان چڑھتا ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عبادت کی جگہ خاص ہوتی ہے تو انسان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ چیز اسے غفلت سے بچاتی ہے. جب اس مخصوص جگہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا ذکر و اذکار کرنے. اس چیز کا عورتوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 3, وضو خانہ. اسی طرح تھوڑی سی جگہ وضو خانے کے لیے رکھنی چاہیے تاکہ آدمی سکون سے بیٹھ کر وضو کر سکے. عموماً واش بیسن پر وضو کیا جاتا ہے مگر اس میں دقت ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ وضو کے لیے مستقل چھوٹی سی جگہ نکالی جائے. نمبر 4, لائبریری. گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے. اگر لائبریری کے لیے مستقل کمرہ ممکن نہ ہو تو کم از کم گھر کی کسی مخصوص جگہ کو اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کیا جائے, یا عبادت کا جو مصلی ہے اسی کے ارد گرد کتابوں کی 1-2 الماری سلیقے سے رکھ دی جائیں. لائبریری میں قرآن مجید, حدیث, سیرت اور مسائل وغیرہ سے متعلق کتابیں ہوں. اسی طرح بچوں کے اسکولی نصاب سے متعلق کتابیں بھی رکھی جائیں. اگر ہم نے گھر کی تعمیر میں ان چیزوں کا خیال کر لیا تو ہمارا گھر صرف اینٹ پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک اخلاقی اور تربیتی درسگاہ بھی ہوگا. تیسرا مضمون ہے اخلاقیات. نفاق ایک باطنی بیماری. محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی. اخلاقی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری منافقت اور نفاق ہے. یہ وہ مہلک بیماری ہے جو انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتی ہے. منافق شخص کی زبان اور دل میں یکسانیت نہیں ہوتی بلکہ زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے. گویا ایسا شخص مکار اور دھوکہ دینے والا ہوتا ہے, اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کے انجام سے باخبر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, یقین جانو کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء آیت نمبر 145. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے, اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. جب اسے امانت سونپی جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. بخاری شریف حدیث نمبر 2459. اس حدیث پاک کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے اور خدا را بتائیے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ منافق کی یہ صفات ہمارے سماج میں وبا کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. خاص طور پر وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا تو گویا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے لوگ عوامی زندگی میں تو خوش اخلاق دکھتے ہیں مگر ذاتی زندگی میں حد درجہ بد اخلاق ہوتے ہیں, مذہبی امور میں انتہائی نیک بنے رہتے ہیں جبکہ ان کی تنہائیاں گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہیں؟ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. آج سیاست کا میدان ہو یا کاروبار کی دنیا, تعلیمی ادارے ہوں یا گھریلو تعلقات, دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات, ہر جگہ منافقت اور دوغلاپن بڑھتا جا رہا ہے. اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب بہت سے لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے چالاکی اور اسمارٹنیس سمجھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے
منافقت نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ اچھے انسان کو، کیونکہ منافقت اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، رشتے کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر انسان منافق سے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ نہ معلوم کب یہ شخص دغا دے دے اور اپنا چھپا ہوا اصلی چہرہ سامنا کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافق کا انجام بہت دردناک بتایا اور واضح کیا ہے کہ ایسا شخص نہ دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنے اعمال کو جانچیں اور خود سے سوال کریں، کیا ہمارا ظاہر و باطن ایک ہے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدے کے پابند ہیں؟ کیا ہم گالی گلوچ سے بچتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری مضمون مسائل۔ سوال: اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی مگر سجدہ کرنا بھول گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا سجدہ تلاوت بعد میں کرے گا؟ جواب: اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد آگے 3 یا اس سے کم آیتیں پڑھی تھی کہ رکوع کر لیا تو جب نماز کا سجدہ کرے گا تو سجدہ تلاوت اسی میں مان لیا جائے گا، چاہے اس نے نیت نہ کی ہو۔ لیکن اگر 3 آیتوں سے زیادہ تلاوت کر لی تو پوری نماز میں جب بھی یاد آ جائے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، پھر اخیر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر نماز میں یاد نہ آیا بلکہ بعد میں یاد آیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں واجب ہونے والے سجدے کی قضا اسی نماز میں کی جا سکتی ہے، بعد میں نہیں۔ اب بس توبہ و استغفار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔